من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. مولا کی خدمت میں دعائے توسل امیر المومنین پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تمام حاجات پوری ہوں، مریضوں کو شفا عطا ہو، وسعت رزق کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن ابی یا حجت اللہ یا سیدنا و مولانا توجہنا واستشفعنا واستسلمنا إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا من الله إننا عند الله يا وديعا عند الله اشفع لنا عند الله. مل کے صلوات دے دیں. صلی اللہ محمد واجل فرج. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صلوات على محمد وآله. اللهم صل على محمد واجل فرجهم. روز شہادت مولائے کل مشکل کشائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور ون ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں بالخصوص، تمام مومنین کی خدمت میں بالعموم مولا کائنات کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں. آج 21 رمضان مبارک کا دن گزرا ہے اور ہر دل مغموم ہے، اور کوئی مومن ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اس دن کس کیفیت سے گزرے اور غم علی کو اپنے سینے میں محسوس نہ کرے. اور اس کی وجہ کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم چونکہ مولا کائنات کی بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے، یہ حدیث کا جملہ ہے، اور چونکہ ہم اس بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں لہٰذا ہم اپنے دل میں اس غم کو محسوس کرتے ہیں. جہاں جہاں علی کا دل مغموم ہے وہاں وہاں محب علی اور شیعہ علی کا دل بھی مغموم ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی جیسا مولا عنایت کیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اصول دین میں نبوت کے بعد امامت ہے، اور یہ عقیدہ امامت وہ ہے کہ جو نیوکلس ہے کائنات کا، اللہ نے کائنات کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ جو مرکز ہے پوری کائنات کا وہ حجت خدا ہے، اپنے دور کی حجت. لولا الحجۃ لساقط الارض باہلھا، اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے. تو حجت خدا کا جو وجود ہے، جتنی بھی نعمات معنوی اور مادی انسانوں کو نصیب ہوتی ہیں، چاہے وہ پہچانتے ہوں اپنے زمانے کی حجت کو یا نہ پہچانتے ہوں، وہ نصیب ہوتی ہیں اپنے زمانے کی حجت کے ذریعے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے، ان کے توسط سے. یہ کسی کو تعجب نہ ہونے پائے کہ
مثال کے طور پر بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے زمانے کی حجت کو نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں بلکہ پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے وسیلے سے انہیں مل رہا ہو، رزق مل رہا ہو یا مریضوں کو شفا مل رہی ہو؟ اگرچہ کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی دعا میں جملہ یقیناً موجود ہے کہ بکم یجبر المحید و یشفی المریض وما تزداد الارحام وما تغیث. اہل بیت، اگر کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جڑتی ہے تو آپ کی وجہ سے جڑتی ہے، اور مریض کو شفا ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم یجبر المحیض، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اگر کوئی شکستہ ہڈی جڑ جاتی ہے تو وہ آپ کی وجہ سے، آپ کے اذن سے جڑتی ہے. ویشفی المریض، اور مریض کو شفا ملتی ہے تو آپ کی وجہ سے. اور وما تزداد الارحام وما تغید، اور رحم مادر میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے. اگر کمی ہوتی ہے تو آپ کے اذن سے. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ دنیا میں اکثریت اس وقت وہ ہے کہ جو مثلا حضرت حجت سے واقف نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے وسیلے سے پوری کائنات کو رزق مل رہا ہو؟ تو جناب یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے. خود دعائے ماہ رجب میں کیا ہے؟ یا من ارجوہ لکل خیر، وہ دعا کہ جو ہر نماز فرض کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے ماہ رجب میں. اس کے جملے کیا ہیں؟ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، جس سے وہ مانگا جاتا ہے، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، وہ تو ہے کہ جو کثیر عطا کرتا ہے بہت قلیل کے بدلے میں. یا من یعطی من سألہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ بڑا عظیم الشان جملہ ہے کہ اللہ نے ہم سے بہت قلیل عبادت کا مطالبہ کیا ہے لیکن وہ کثیر رزق عطا فرماتا ہے. عبادت کا مطالبہ اس وقت کیا کہ جب ہم سن بلوغت تک پہنچ جائے، لیکن رزق شکم مادر سے دے رہا ہے. تو یا من یعطی من سألہ، یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ کہ جس سے ہر خیر کی امید لگائی جاتی ہے. یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، اور اے وہ کہ جس سے ہر شر سے بچنے کی امید لگائی جاتی ہے. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، بہت توجہ کیجیے گا، اے وہ خدا جو اسے عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے. یا من یعطی من لم یسألہ، تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا ہے. یا من ومن لم یعرف، اور تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا ہے. سبحان اللہ. مجھے بتائیے گا کہ اس کائنات میں جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو اس دنیا میں، تو اس کا رزق دینے والا کوئی اور اللہ ہے کیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب خدا متعال کے بارے میں بات واضح ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ خدا اسے بھی دیتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، خدا اسے بھی دیتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا ہے. نہیں مانگتا اسے بھی تو خدا ہی دیتا ہے نا، اور کون دیتا ہے؟ وہ مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب مہمان آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا میں کون سا بسم اللہ کو، میں تو کسی اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں کس اللہ کے نام سے شروع کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ دسترخوان پر شریک نہیں ہو سکتے، کہ یہ تو میں اسی کو کھلاؤں گا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں. اور تو اٹھ کر جانے لگے، جب اٹھ کر جانے لگے تو اللہ کی وحی آئی کہ اے ابراہیم، میں 70 برس سے اسے کھلا رہا تھا جبکہ بسم اللہ نہیں کہہ رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ واہ. تو اللہ کی جو رحمت عمومی ہے وہ تو حضرت ابراہیم کے لیے بھی ہے اور نمرود کے لیے بھی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور فرعون کے لیے بھی ہے. تو وہ رحمت عمومی تو سب کے لیے ہے. تو کہا اے ابراہیم، میں تو اسے کھلا رہا تھا، وہ 70 سال سے نہیں کہہ رہا تھا میرا نام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کے پیچھے دوڑے اور کہا کہ نہیں، اب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دسترخوان پر شریک ہو جا. اس نے کہا کہ نہیں، اب میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ وجہ نہیں بتلائیں گے، جب تک آپ وجہ نہیں بتلائیں گے کہ آپ میرے پیچھے کیوں آئے ہیں مجھے بلانے کے لیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تیری خاطر یہ وحی نازل کی ہے کہ میں 70 برس سے اسے کھلا رہا تھا جبکہ وہ میرا نام نہیں لے رہا. اور اس وقت وہ اتنا شرمندہ ہوا، اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد یہ میں تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، چاہے وہ انڈیا میں مجھے سن رہے ہیں اور چاہے وہ امریکہ میں مجھے سن رہے ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں جس مقام پر بھی. غور فرمائیے گا، ہمارا جو سلوگن ہونا چاہیے وہ یہ کہ عبادت کرو رب کی اور خدمت کرو سب کی. کیا بات ہے، عبادت کرو رب کی اور خدمت کرو سب کی. خدمت کرو سب کی. یہ ہمیں ماہ رمضان مبارک کی دعاؤں نے سکھلایا ہے. آپ غور فرمائیے،
ہر شب میں ماہ رمضان المبارک میں دعا پڑھنے کی تاکید، تو مجھے یقین ہے کہ میرے مجمع میں اکثریت کو یہ دعا یاد ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر۔ مجھے ساتھ دہرائیے گا، اللہ نے یہی کہا ہے نا، معصوم علیہ السلام نے یہی سکھایا نا اس دعا کو پڑھنے کے لیے، یہ تو نہیں کہا کہ اللہم اغنی کل فقیر مسلم، مسلمان فقیر کو غنی کر دے یا ہر فقیر کو غنی کر دے، ہر فقیر کو غنی کر، اللہم اشبع کل جائع، پروردگار ہر بھوکے کو سیر کر دے، ہر بھوکے کو سیر کر دے یا ہر بھوکے کو سیر کر دے۔ تو یہاں پر مسلمان کی قید نہیں لگائی اللہ نے، اللہم اکس کل عریان، پروردگار ہر بے لباس کو لباس عطا فرما۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان بے لباس کے لیے دعا کرو، نہیں، ہر بے لباس کو تو لباس عطا فرما۔ اللہم فک کل اسیر، پروردگار ہر بے جرم و خطا جو اسیر ہے اسے رہائی عطا فرما دے۔ ضروری ہے کہ مسلمان عبادت کرو رب کی اور خدمت کرو سب کی، سبحان اللہ۔ یہ اہم نقطہ پہنچ رہا ہے بتصدق ہے روز شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس لیے کہ علی سے بڑھ کر کون اس بات کو سمجھا سکتا تھا کہ جب علی راتوں کو کوفہ کی گلیوں میں جاتے تھے اور مسکینوں اور ناداروں کو اور بیواؤں کو اور یتیموں کو جس طریقے سے علی نے پالا ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ اور اس حوالے سے گزارشات آپ خدمت میں عرض کی جاتی رہی ہیں، اور میں انشاءاللہ اگر ہو سکا تو آئندہ بھی عرض کرتا رہوں گا، لیکن میں اتنا گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جو اسے مانگتا ہے، جو اسے نہیں مانگتا ہے، اور جو اسے نہیں پہچانتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ تو پھر اللہ سے سوال ہے کہ اللہ سے مانگنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تو اسے بھی دے رہا ہے جو اس سے نہیں مانگ رہا ہے، اللہ اسے بھی دے رہا ہے جو اسے نہیں پہچان رہا ہے۔ تو جناب اللہ سے اپنی عز و ذلت کا اظہار کرنا اور مانگنا فقط اس لیے نہیں ہوتا کہ میرا رزق بڑھ جائے گا، اللہ سے مانگنا اس نیت سے بھی ہوتا ہے کہ میں اقرار کر سکوں اور مجھے احساس ہوتا رہے کہ مجھے مل کہاں سے رہا ہے۔ میں اپنی بندگی کا اظہار کرتا رہوں کہ پروردگار مجھے احساس ہے، میں ناشکرہ بندہ نہیں ہوں، میں کفران نعمت کرنے والا نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ مل کہاں سے رہا ہے مجھے۔ اسی طریقے سے جو امام کو جانتے ہیں، جو حجت کو جانتے ہیں، انہیں بھی مل رہا ہے حجت کے ذریعے سے، جو حجت کو نہیں پہچانتے انہیں بھی مل رہا ہے حجت کے ذریعے سے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو حجت کو پہچان کر ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ پروردگار میں جانتا ہوں کہ تو نے کس ہستی کو وسیلہ بنایا ہے، کس علی بن ابی طالب کو وسیلہ بنایا ہے، کس امام زمانہ علیہ السلام حجت خدا کو وسیلہ بنایا ہے تیری نعمت کو مجھ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ شکران نعمت ہے کہ حجت خدا کو پہچان کر پھر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ تو اتنا سے بس کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے عقیدے میں نبوت کے بعد امامت ہے، اور ہم کم سے کم امام کی حد میں اس معرفت کو رکھتے ہیں کہ امیر المومنین بعد از وفات رسول حجت خدا تھے، اور اس کے بعد کے تمام ائمہ، اس لیے کہ امام میں نے کیا کہ نیوکلس ہے، ورنہ اگر امام سے ہٹ کر آپ اسلام میں جو کچھ بھی پھر اضافہ کرتے جائیے، وہ جسم تو ہو سکتا ہے لیکن روح نہیں ہو سکتی۔ میں ایک شعر ہے بڑا جناب سرفراز بزمی نے سے لکھا ہے، ہندوستان کی جو ریاست راجستھان، اس کا ایک علاقہ مدھو پور، اس کے شاعر ہیں، البتہ یہ شعر علامہ اقبال کے نام سے مشہور ہو گیا، لیکن یہ ہے جناب سرفراز بزمی صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تعلیم بھی فتنہ۔ واہ واہ بھائی، اس وقت دنیا کی جو سپر پاورز ہیں جنہوں نے ٹریلینز آف ڈالر ڈیفنس پہ خرچ کیا ہوا ہے، وہاں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس وینٹیلیٹرز کیوں نہیں ہیں؟ تعلیم تو ہے ان کے پاس، ٹیکنالوجی تو ہے ان کے پاس، لیکن اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ تو اللہ سے دور کرتا جائے گا وہ سب فتنہ ہے، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ناحق کے لیے ہے تو پھر نعرہ تکبیر کے پیچھے بھی پس منظر میں کوئی فتنہ موجود ہے۔ کیا کہنے، طالبان نعرہ تکبیر نہیں لگاتے تھے کیا داعش اللہ اکبر کہہ کے گلے نہیں کاٹ رہے تھے؟ کیا یزیدیوں نے یہ نہیں کہا کہ جلدی حسین کو شہید کرو، نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے؟ شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر نیوکلس کے بغیر ہے یہ نعرہ تکبیر، اگر امامت اور حجت خدا کے بغیر ہے یہ نعرہ تکبیر، تو پھر اس میں فتنہ ہی برآمد ہوگا۔ اور بڑی ایک لطیف بات شاید اس پیرائے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی
نیا نقطہ ہو اور آپ تک پہنچ سکے تو ضرور دعا سے نوازیے گا کہ فرشتوں نے جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا تھا، اور سورہ بقرہ میں اس کا بیان موجود ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ملائکہ نے انسانوں پر اعتراض کیا کیا تھا کہ یہ تو خون بہائے گا، یہ اعتراض تھا نا ان کا۔ اچھا، وہ فرشتہ کہ جو انسانوں پر یہ اعتراض کر رہا ہے کہ پروردگار اگر تو نے اسے زمین پر بھیجا تو یہ تو خون بہائے گا، وہی فرشتہ جب علی کے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہے تو وہ تو قصیدہ پڑھ رہا ہے امیر المومنین کا۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، علی کی تلوار سے بھی تو خون ہی بہ رہا ہے نا، صحیح بات، تو علی کی تلوار سے بھی خون بہ رہا ہے، تو وہ انسانوں کے لیے تو بقیہ انسانوں کے لیے تو شکایت کر رہا ہے وہ فرشتہ کے پروردگار تو نے اسے خلیفہ اگر بنا دیا، اور اگر یہ معصوم انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر تو نے انسان کو زمین پر بھیجا تو زمین پر خون بہائے گا، تو انسان کے لیے جو شکوہ ہے کہ زمین پر خون بہائے گا، تو علی کی تلوار کو دیکھ کر وہ کہہ رہا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ جوان تو ہے ہی نہیں کوئی علی کے سوا، ذوالفقار تو ہے ہی نہیں کوئی، تلوار تو ہے ہی نہیں کوئی ذوالفقار کے سوا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اگر خون بہے گا فساد کے لیے تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، لیکن اگر وہی تلوار حجت خدا کے ہاتھ میں ہو، برائے عظمت امیر المومنین بلند تر وہی تلوار اگر حجت خدا کے ہاتھ میں ہے تو اب یہ فساد کے لیے نہیں ہے، اب تو یہ فساد فی الارض کو روکنے کے لیے۔ بے شک، واہ واہ واہ، اگر علی کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے تو وہ رحمت ہے، اگر علی کے دشمن کے لب پر نعرہ تکبیر بھی ہے تب بھی وہ فتنہ ہے، کاش میری بات پہنچ سکے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اگر علی سے ہٹ کر نعرہ تکبیر بھی کوئی لگا رہا ہے علی کی دشمنی میں تو وہ فتنہ ہے، اور اگر تلوار علی کے ہاتھ میں بھی ہے تو چاہے تلوار ہے لیکن رحمت ہے۔ بے شک، کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے تلوار نہیں چلائی، تو اس لیے کہ حضور کو گویا تلوار جلانے کی میدان جنگ میں یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ علی کی تلوار کا نام تھا ذوالفقار اور رسول کی تلوار کا نام تھا حیدر کرار۔ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا بلند تر صلوات، اللہم صلی رحمت للعالمین کی تلوار کا نام ہی حیدر کرار ہے۔ اب یہ جو تلوار حیدر کرار کے پاس ہے یہ رحمت ہے، انسانیت کے لیے رحمت ہے، یہ اس لیے کہ یہ فساد فی الارض کو ختم کرے گی۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو میدان جنگ میں جب مالک اشتر نے علی سے کہا تھا کہ اے علی آج آپ اور مجھ میں ایک ہی کا فرق رہ گیا ہے، تو علی نے جواب دیا تھا، یعنی مثال کے طور پر آپ نے اگر 100 مار دیے تو میں نے 99 مار دیے، تو ایک ہی کا فرق رہ گیا آج۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا تھا، لوگوں کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ علی نے کس کو قتل کر دیا؟ تو جیسے ہی قتل بھی کرتے تھے علی فساد فی الارض کے پھیلانے والے کو، تو اس وقت نعرے تکبیر کو بلند کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے، یہ تکبیر وہ ہے کہ جو رحمت ہے، اس لیے کہ وہ فساد کو ختم کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ تو گویا تکبیر کو گنتے رہے مالک اشتر، اس کے بعد علی نے کہا کہ اے مالک مجھ سے اپنا قیاس اس لیے نہ کرنا کہ تیرے سامنے جو آ گیا تو نے مار دیا اسے، لیکن میرے سامنے جو آیا تو میں نے 70 پشتوں تک اس کی دیکھا۔ کیا بات ہے، واہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا موحد، رسول اللہ کی نبوت کا ماننے والا، اور میرا محب تو نہیں آنے والا۔ خندق میں عمرو ابن عبدود کو قتل کیا تو یہ تو پڑھا جاتا ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اور ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، لیکن یہ بھی تو ہے کہ جب عمرو ابن عبدود کی خواہر آئی تھی اس کا لاشا دیکھنے کے لیے، بہن پہنچی بھائی کے لاشے پر، تو معمولاً اسے رونا چاہیے تھا، لیکن وہ لاش کو پہنچ کے دیکھ کے کہتی ہے کہ میں تیری لاش پر آئی تھی رونے کے لیے، لیکن میں نے تیری لاش کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا ہے کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے قتل کیا۔
بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ قتل کرنے میں بھی اللہ۔ شرافت کا اتنا خیال رکھے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ. مقتل کو مدرسے میں تبدیل کر دے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. بھائی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بہت اعلیٰ. یہ میں کل کی گفتگو سے جوڑا ہوں کہ خدا کی قسم معجزہ ہے ذات سے علی ابن ابی طالب. بے شک بے شک. آپ معجزہ جو ہے وہ مولا علی کے کلام میں، ان کے علم میں، ان کی سخاوت میں، حتیٰ یہ کہ میدان جنگ میں علی کی تلوار بھی معجزہ ہے. اور اس خاطر ہے کہ اللہ نے سپرد کیا ہمیں امیر المومنین کی ولایت میں، انہیں صاحب اختیار بنایا کہ علی کو اپنا مولا مانو، ان کے اختیار میں رہو. اور کل بات ہوئی تھی کہ اللہ نے یہ کہا، وہ مشہور و معروف سند جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور روحانی طور پر ہم نے اس کو لطف بھی محسوس کیا کہ مولا رضا علیہ السلام بیان کرتے اپنے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور انہوں نے ان کے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے ان کے بابا امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے ان کے بابا امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے مولا کائنات سے، اور مولا کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جبرائیل نے یہ کہا، محمد وآل محمد، جبرائیل نے کہا کہ میکائیل سے میں نے یہ سنا، اور میکائیل نے کہا کہ میں نے اسرافیل سے یہ سنا، اور اسرافیل نے لوح سے دیکھا، اور لوح نے قلم سے، اور قلم نے یہ کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی ابن ابی طالب کی جو ولایت ہے وہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا نظام جب دیا جائے تو وہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں اس طرح سے ہو کہ ہمارا اکنامیکل سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، ہمارا سوشل سسٹم جب ہم نے سپرد کر دیا علی ابن ابی طالب کے، تب جا کر یہ انقلاب آنے والا ہے، اور تب جا کر ہماری زندگیوں میں بہتری آنے والی ہے. نظام کو نافذ کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے نافذ کرنے کا اختیار، اسی کو کہتے ہیں ولایت، کہ کسی کو اختیار حاصل ہو کہ وہ اس نظام کو نافذ کر سکے. اور اسلام نے یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اس کو سن لیجئے گا، اللہ نے کبھی بھی بغیر ولی کے نہیں چھوڑا. پورے سسٹم کو آپ ملاحظہ فرمائیے، سب سے پہلے اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے. اللہ چونکہ وہ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں، ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، لہذا اس نے اپنا ایک قائم مقام رکھا ہے، اپنی حجت رکھی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ولی ہیں، اور ان کے بعد مولا علی علیہ السلام ولی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. مولا کائنات کے بعد ائمہ علیہ السلام ولی، یہاں تک کہ حضرت حجت تک ولایت کا سلسلہ پہنچتا ہے. ان کے پردہ غیبت میں بھی ہم سے کہا گیا کہ اب تمہیں تقلید کرنی ہے ایک مجتہد کی، اور تم ان کے زیر سرپرستی آ جاؤ. جہاں پر اپنے گھر کا معاملہ ہے تمہارے تو باپ کی ولایت ہے جب تک کہ بیٹی کا ازدواج نہ ہو جائے، اس کے بعد جب وہ شوہر کے گھر میں چلی جائے تو شوہر کی ولایت ہے. تو یہ جو ولایت کا کانسیپٹ ہے یہ اللہ نے ہر جگہ اس طرح سے رکھا ہے کہ کم سے کم ایک نظام ڈسپلن ہونا چاہیے پورے نظام کو چلانے کے لیے، اسٹرکچر کے لیے. یہ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر اپنا ظلم کرتا رہے یا اپنی حکومت کو چلاتا رہے، بلکہ ولایت کا مطلب ہے کہ ایک ذمہ داری اللہ نے عطا کی ہے. اور البتہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، کبھی شوہر پر ظلم ہوتا ہے تو کبھی بیوی پر ظلم ہوتا ہے. اب اس کا اس وقت موضوع نہیں ہے کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن بہرحال اللہ نے ولایت عطا کی. تو اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا ایک ڈسپلن باقی رہے، سوسائٹی کا ایک ڈسپلن باقی رہے. تو اللہ نے ولایت کا نظام یہ اسٹرکچر پورا رکھا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ میں نے میری زبان سے جملہ جاری ہوا اور بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کیونکہ لامحدود ہے اور ہم محدود قوتوں سے اسے دیکھ نہیں سکتے، براہ راست نہ سن سکتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنا قائم مقام رکھا ہے. اور قائم مقام کسے رکھا؟ حضرت مسلم نے عقیل کے حوالے سے جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بیان کیا تھا کوفہ میں کہ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ وقامہما مقامہ علی سائر بریاتی. حمد اس پروردگار کی جس نے محمد اور علی کو خلق ہی اس لیے کیا کہ وہ خدا کی ذات پر دلیل بن سکے. محمد مصطفیٰ کو دیکھو خدا کو پہچانو، علی مرتضیٰ کو دیکھو خدا کو پہچانو. اسی خاطر ہے کہ علی کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء بزرگ اہل سنت نے لکھا ہوا ہے کہ جب امیر المومنین گزرا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں سے تو لوگ انہیں دیکھ کر کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اسخى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ کتنا شجاع ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ کتنا سخی ہے یہ جوان. تو جو نبوتیں آئی تھیں لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے، وہ علی اپنے چہرے سے وہ کام لے لیا کرتے تھے کہ جب علی کے چہرے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ میں توحید کو پڑھتے تھے وجہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے. اور ہمارے وقامہما مقامہ علی سائر بریاتی، تو اللہ خود زمین پر براہ راست فزیکلی نعوذ باللہ نہیں ہے اس حیثیت میں کہ ہم دیکھ سکیں اسے.
تو اللہ نے ان دونوں کو قائم مقام رکھا ہے، محمد اور علی علیہ السلام کو. یعنی اب ان کا کہنا خدا کا کہنا ہے، ان کا کرنا خدا کا کرنا ہے، ان کا دیکھنا گویا خدا کا دیکھنا ہے. اس خاطر ہے کہ عین اللہ ہم کہتے ہیں، اس خاطر ہے کہ ید اللہ کہتے ہیں. اور یہ میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، ایگزیجوریشن نہیں کر رہا. علامہ امینی ان سے ایک مرتبہ انہوں نے ایک گفتگو کی. علامہ امینی صاحب الغدیر بہت ہی مولائی عالم دین تھے اور بڑی خدمات تھی ان کی مولا کائنات کی ولایت کے سلسلے میں. تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک تقریر کی جس میں مولا علی علیہ السلام کے لیے عین اللہ کا لفظ استعمال کیا، ید اللہ کا لفظ استعمال کیا. تو اہل سنت علماء بھی تشریف فرماتے، توجہ رکھیے گا، آپ کی انشاءاللہ کام کی بات ہوگی بہت. یہ تو اہل سنت علماء بھی تشریف فرماتے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ مولا کائنات کے فضائل تو بیان کریں لیکن آپ حد سے نہ بڑھائیں علی کو، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ید اللہ تھے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ عین اللہ تھے. ایک صحابی رسول ہیں، انہیں آپ اتنے حد سے نہ بڑھائیں. اب میں وہ جواب پیش کرتا ہوں جو علامہ امینی نے دیا، لیکن خیر اتنا بھی طے ہے کہ علی فقط صحابی رسول نہیں ہے، علی نفس رسول ہے. بھائی عبداللہ ابن امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے فرزند ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے بابا، جو نور موسیٰ ابن امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے چہرے اقدس پر نظر آتا ہے، ہم بھی آپ ہی کی اولاد ہیں، لیکن وہ نور ہمارے چہروں پر نظر نہیں آتا جو ہمارے بھائی موسیٰ کے چہرے پر نظر آتا ہے. امام صادق علیہ السلام نے بھی بھائی نے ہی یہی جواب دیا تھا. امام نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ انت ابنی وہو من نفسی، تم میرے بیٹے ہو وہ میرا نفس ہے. گفتگو ایسے ایسے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے. علامہ امینی سے جب کہا گیا کہ آپ نے ایگزیجوریشن کی ہے، اور جہاں یہ بات آئی ہے تو میں اس وضاحت کے لیے بھی کہہ دوں کہ شیعہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے، تو صحابی کئی مرتبہ یہ الزام آتا ہے کہ آپ حد سے بڑھا دیتے ہیں، بعض جگہ پہ الزام آتا ہے کہ آپ اصحاب کو مانتے نہیں ہیں. جناب آپ کن کن کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں؟ ذرا فہرست گنوائیے گا، آپ کن کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں؟ ہم حضرت سلمان و ابو ذر و مقداد و ہمارے یاسر اور میثم تمار کا ذکر آپ کی محفلوں میں ہم نے نہیں سنا، اس لیے کہ یہ بھی تو صحابی رسول ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے جو سرا ہے وہ علی تک جا کے پہنچتا ہے. تو آپ بھی جو ذکر کرتے ہیں وہ سلیکٹو ان ہستیوں کو کرتے ہیں کہ جن کو آپ کا دل چاہتا ہے کہ ذکر کیا جائے. ورنہ یہ الزام غلط ہے کہ چونکہ ازواج رسول کا تعلق کچھ بزرگ اصحاب کے ساتھ بنتا ہے اور آپ کو ان سے کوئی پریشانی ہے لہٰذا آپ زوج رسول کو بھی نہیں مانتے. غلط ہے ہرگز یہ. اس لیے کہ اور فرمائیے گا ازواج رسول میں جو سب سے سینسٹیو رشتہ بنتا ہے وہ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا ہے. بالکل. اس لیے کہ وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، معاویہ کی بہن ہیں، یزید کی پھوپھی ہیں، تب بھی شیعہ اس کا احترام کرتے ہیں. شیعہ اس کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک واقعہ تاریخ میں جو معروف ملتا ہے کہ انہوں نے چادر بچھائی بھی تھی اور ان کے باپ آ گئے ان کے گھر میں، اور رسول اللہ کی چادر تھی وہ. تو جیسے ہی وہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے وہ چادر کھینچ لی اور کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی چادر ہے. گویا میں لفظ کے بدل دوں کہ یہ صاحب تطہیر کی چادر ہے، غیر طاہر اس پر بیٹھ نہیں سکتا، لہٰذا آپ حق نہیں رکھتے کہ یہاں پر بیٹھیں. کاش یہ جملہ پہنچ سکے. یعنی کیا شان ہے اس زوجہ رسول کی. یعنی جانتی تھیں کہ رسول کی جگہ پر باپ کو نہیں بٹھانا مجھے. رسول کی جگہ پر میرا باپ نہیں بیٹھے گا، رسول کی جگہ وہ بیٹھے گا جو اس کا اہل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہے وہ چاہے ان کا رشتہ کوئی بھی بنتا ہو، چاہے وہ یزید کی پھوپھی ہو تب بھی ہم احترام کرتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. چاہے وہ فرعون کے گھر میں ہو تب بھی ہم اس کا احترام کرتے ہیں. بلا شبہ اگر سگا چچا بھی ہے لیکن حضور کے دین کو نہیں ماننے والا تو تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے. تو یہاں احترام فقط رشتہ داریوں کا نہیں ہے، اس نسبت کو نبھانے کا احترام ہے کہ جس نے اس نسبت کو نبھا لیا، اور کردار کا احترام ہے. تو میں اس تفصیل میں بس اختتام تک آہستہ آہستہ لے جا رہا ہوں کہ علامہ امینی سے پوچھا گیا کہ آپ جناب اس صحابی یعنی مولا علی علیہ السلام ان کو آپ نے اتنا ایگزیجوریشن کر کے حد سے بڑھا دیا کہ ید اللہ کہا، عین اللہ کا. تو علامہ امینی
وہ بہت پڑھے لکھے عالم تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں نے کہا تو آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اگر میں آپ کو آپ کی کتاب سے دکھلا دوں کہ آپ کے خلیفہ دوم نے علی کو عین اللہ ید اللہ کہا تو مان لیں گے؟ پھر صحیح بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو ہم بالکل مان لیں گے، اس لیے کہ ان کا قول ہمارے لیے حجت ہے. اور اس وقت علامہ امینی نے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ مشہور کتاب الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ منگوائی، اہل سنت عالم دین کی مشہور کتاب محی الدین طبری کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو اب پیش کرنے لگا ہوں. اور انہوں نے تو وہ کتاب منگوائی، ورنہ اس وقت کم سے کم میرے سامنے 6 سے 7 حوالے برادر اہل سنت کی کتابوں کے موجود ہیں اس روایت کے لیے. مثال کے طور پر النہایہ میں بھی ہے، کنز الاموال میں ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں ہے، جواہر المطالب میں ہے، یعنی ایک کتابوں کا انبار ہے جس میں روایت موجود ہے کہ دوسری خلافت کا زمانہ تھا اور امیر المومنین طواف کر رہے تھے اور حج کا موقع تھا، اور اس وقت مسلمانوں کے ظاہری خلیفہ تھے وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو ایک شخص آیا ان کے پاس شکایت کرنے کے لیے کہ میں طواف کر رہا تھا علی کے ساتھ ساتھ کہیں قریب میں، تو علی نے مجھے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا. کیا کہنے تو یہ خود گئے وہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اے علی، آپ کے لیے شکایت لے کر آیا ہے شخص کہ آپ نے دوران طواف اسے تماچا مار دیا. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ طواف کے دوران یہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ رکھ رہا تھا، نامحرم کو دیکھ رہا تھا. جو دل کا حال ہے نا، یا وہ اللہ جانتا ہے یا وہ 14 جانتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے کے خلاف. معصومین بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبحان اللہ. تو اب کسی کیا خبر کہ کون کس نیت سے کسے دیکھ رہا ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام دل کا حال جانتے تھے. تو مولا نے اس موقع پر خانہ خدا کے سامنے یہ فعل حرام کر رہا تھا، تماچا مار دیا اسے. اب جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا تو جو خلیفۃ المسلمین ہیں ان کا جملہ تاریخ میں کتابوں کے حوالے میں نے دے دیے موجود ہے کہ اس شخص کی جانب دیکھ کر کہا کہ اب میں کیا کروں، لقد رأى عین اللہ، میں کیا کروں، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 دوستو، علامہ امینی نے یہ کہا کہ اگر میں دکھلا دوں کہ بزرگان نے بھی علی کو عین اللہ کہا اور ید اللہ کہا تو کیا قبول کر لو گے؟ پھر یہ والا واقعہ سنایا. تو علی وہ ہیں کہ جو اللہ کی حجت زمین پر جو ولی اللہ ہیں، یعنی ولایت رکھتے ہیں، یعنی قانون کو نافذ کرنے کا اختیار. یہ امامت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس قانون کو جو اسلام دین شریعت ہے اس کو نافذ کریں سوسائٹی میں، اور صرف امام ہی کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے، یا امام جسے متعین فرما دیں. کیوں؟ اس لیے کہ قانون نافذ کرنے کا، بہت غور کیجیے گا، اختیار اس کے پاس ہوتا ہے جو خود کبھی زندگی میں قانون سے باہر نہ گیا ہو. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ایک جملہ جو ہے وہ بڑے یعنی اس میں قیمتی ہے کہ اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے تو قانون نافذ کرنے کا اختیار اسے ہوتا ہے. خاص طور پر جہاں دین اسلام کی بات ہے وہاں پر فقط پریزنٹ نہیں دیکھا جاتا، پاسٹ بھی دیکھا جاتا ہے. قانون نافذ کرنے کا اختیار خود سورہ نجم کی جو آیت نہیں ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا کہ اے رسول نہ کبھی آپ بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں. یہ ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ضَلَّ بھی پاسٹ ٹینس ہے، یہ عربی سے واقفیت رکھنے والے افراد تائید فرمائیں گے کہ ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، غوا بھی پاسٹ ٹینس ہے، یعنی آپ نہ کبھی گمراہ ہوئے تھے نہ کبھی بہکے تھے. یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اے پروردگار، قرآن آنے والا ہے مستقبل میں، رسول اللہ نماز پہنچائیں گے مستقبل میں، روزہ پہنچائیں گے مستقبل میں، حج زکات خمس عبادات پہنچائیں گے مستقبل میں. یہ پاسٹ کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں اپنے نبی کے پاسٹ کی بات کر کے ان کے ماضی کی ضمانت اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر نبی کا قائم مقام اور جانشین بنانے لگو تو کم سے کم دیکھ لینا کہ ماضی میں کیا کچھ کر چکا ہے. بہت اعلیٰ، سبحان اللہ. واہ واہ امیر المومنین بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. قانون نافذ کرنے کا اختیار اسی کے پاس ہے جو کبھی خود قانون سے باہر نہ گیا ہو. کیا کہنا، کیا کہنا. لا الہ الا اللہ
کو نافذ کرنے کا اختیار، اس کو انفورس کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے کہ جو کبھی خود مشرک نہ رہا ہو، جس نے کبھی خود بتوں کی پرستش نہ کی ہو۔ ورنہ بڑا سادہ سی بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے مثلا وہ روکتے ہیں نا کہ بھئی اسموکنگ نہ کیجیے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا سگریٹ نہ پیو، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن وہ باپ کے جو صبح سے شام تک خود بیڑی پیتا رہتا ہو، وہ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تمباکو نوشی۔ تو اگر شریف بیٹا ہوگا تو پیٹ پیچھے تو کم سے کم پھر جا کے کہے گا، باپ کے سامنے نہیں کہے گا، لیکن الگ سے ماں سے یہ کہہ دے گا کہ خود تو جناب 2 پیکٹ روزانہ پی جاتے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے کہ میں نہ پیوں۔ تو اگر شریف النفس ہوگا تو باپ کے سامنے نہیں کہے گا، الگ سے کہہ دے گا، اور اگر منہ پھٹ ہوگا تو باپ کو سامنے ہی کہہ دے گا کہ بابا جان شراب کی حد وہ جاری کرے جس نے خود زندگی میں کبھی نہ پی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قانون نافذ کرنے کا تو اختیار ہی اس کے پاس ہے کہ جو خود کبھی قانون سے باہر نہ نکلا۔ صحیح بات ہے، اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں حجت خدا۔ اور علی نے تو اس قانون کی ایسے پابندی کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ خود سفینۃ البحار جلد نمبر 3 میں امیر المومنین کا کلام موجود ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے 7 آسمانوں کے نیچے جو کچھ ہے ان سب کی ولایت اور حکومت مل جائے تاکہ ایک چونٹی کے حق میں خدا کی نافرمانی کروں، ایک چونٹی کے حق میں، خدا کی قسم یہ علی کہہ سکتے، خدا کی قسم یہ علی کہہ سکتے، ایک چونٹی کے حق میں خدا کی نافرمانی کروں اور جو کے چھلکے کو جو اس کی زبان پر اس کے منہ میں موجود ہے اسے لے لوں۔ علی ان آسمانوں کے نیچے موجود اس ولایت اور حکومت کو ٹھکرا دے گا، لیکن وہ ٹڈی کے جو اس کے منہ میں جو پتا چبا رہی ہے علی نہیں چھینے گا اس سے۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے تھے علی کو انفانی نعمتوں سے کیا کام اور ختم ہونے والی لذتوں سے کیا کام، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ دین ہے اور یہ وہ شریعت ہے کہ جو علی ابن ابی طالب السلام نے پیش کی ہے کہ میں ایک چونٹی کے منہ سے بھی، ایک ٹڈی کے منہ سے بھی چباتا ہوا پتا میں اس سے نہیں لے سکتا۔ بھی آیا جان گرامی، یہ دین کی صحیح تصویر کبھی کبھار ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ ہم دین کو فقط نماز اور روزے تک، عبادات تک فقط محدود کرتے ہیں۔ دین معاملات کا بھی نام ہے، اور دین کے معاملات اس قسم کے حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک لقمہ حرام کو ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دینا، غور کیجیے گا، ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دینا 2000 مستحب نمازوں سے بہتر ہے۔ کیلکولیشن کیجیے گا کہ ذرا اس کی کیلکولیشن کیجیے گا، دیکھیں اگر ایک انسان کی زندگی 70 سال کی اور تقریباً 15 سال میں بلوغت ہے، 15 سال کے سے 70 سال تک کتنے رمضان آئیں گے اس کی زندگی میں؟ 55 رمضان۔ 55 رمضان میں سے فرض کر لیجئے کہ ہر ایک بھی 30 کا ہو تو کتنے دن بنیں گے؟ یہ تقریباً کچھ 1650 دن بنتے ہیں تقریباً۔ یعنی انسان کی زندگی کے بلوغت کے زمانے کے کل رمضان وہ بنتے ہیں 1650 1700 دن۔ اگر ان 1700 دنوں میں کسی نے روزانہ رمضان کی نافلہ نماز پڑھی ہو، کوئی رمضان نہ چھوڑا ہو، تو کل نافلہ نمازیں رمضان المبارک کی بنیں گی مستحب نمازیں 1700۔ ایک لقمہ حرام زندگی میں چھوڑ دینا رمضان المبارک کی ساری نافلہ نمازوں سے بہتر ہوگا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لقمہ حرام تمہارے سامنے اور خدا کی خوشنودی کی خاطر اس لقمہ حرام کو چھوڑ دو، 2000 مستحب نمازوں سے زیادہ افضل کام کیا۔ اس کی قوت محسوس کی آپ نے؟ تو جناب علی عبادات، نمازیں پڑھنا، مستحب نمازیں، دعائیں، وظائف، اعمال قرآنی، یہ سب اپنے اپنے مقام پر اس وقت اہمیت رکھتے ہیں کہ جب ہمارے بیسکس ٹھیک ہوں گے۔ اور جو بیسکس ہیں ان کا معاملہ ہے کہ میں نے کسی کی میراث نہ کھا کے بیٹھا ہوں، میں اپنے بہن کی، اپنے کسی اور رشتے دار کی، کسی اور سے قرض لے کر اسے کھا کے نہ بیٹھا ہوا ہوں، کسی اور کا حق قص کر کے نہ بیٹھا ہوا ہوں، مال حرام پر قبضہ کر کے نہ بیٹھا ہوں۔ تو یہ وہ بیسکس ہیں کہ جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور کو اعلان رسالت سے پہلے ہی صادق اور امین کہہ رہے تھے مکہ والے،
تو صادق اور امین جو کہہ رہے تھے حضور کو، یہ حضور نے سمجھایا تھا کہ دینداری کی پری ریکویزٹ ہے یہ کہ تم میں صداقت بھی ہو اور تم میں امانت بھی ہو. واہ واہ سبحان کیا اللہ کہنے سبحان واہ اللہ واہ روزے تو ہیں لیکن وہ بنیادی عنصر ہی موجود نہیں صداقت اور امانت کا. تو میں نمازی تو ہو سکتا ہوں لیکن میں دیندار نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں جانے گرامی، تو حضور کو پہلے صادق اور امین کہتے تھے. سبحان اللہ. یعنی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ گویا اے محمد آپ انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں نزول قرآن سے پہلے قرآن بن کر دکھلا دیجیے، اور جب قرآن نازل ہو پھر پڑھ کر سنا دیجیے. محمد نے قرآن اپنے آپ کو بن کر انہوں نے دکھلایا کہ قرآن خود عملی شکل میں قرآن، یعنی اگر حضور کتابوں میں آ جائیں تو قرآن بن جائے، قرآن انسانوں میں آ جائے تو محمد بن جائے. اتنا انسجام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش یہ بات پہنچ سکے. اور بلکہ اکثریت نے تو اس طرح سے ہوا، میں پورے بنی ہاشم کی بلکہ بات کرتا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام میری مراد ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد اور سرکار ختم مرتبت، ان کے خاندان سے وہ افراد کے جو حضور کے ساتھ وفا کرنے والے تھے، ان کا کوئی ایک عمل نزول قرآن سے پہلے بھی ایسا بتلا دیجیے جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو. ایک عمل بھی آپ کا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بلکہ اکثر تو ایسا ہوا کہ انہوں نے عمل پہلے کیا ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. روٹیاں پہلے دی ہیں سورہ دہر قصیدہ بن کر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا بعد میں نازل ہوا. حالت رکوع میں إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی شب ہجر بستر رسالت پر پہلے سوئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. اگر عمل کر لو، اگر آیت اترے اور اس پر عمل کرو تو مومن کہلاتے ہو، عمل کر لو اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا. سبحان اللہ. حتیٰ یہ کہ مولا کائنات کے لشکر پر پانی بند کر دیا تھا یزید کے باپ کے لشکر نے. وہ جو یزید کے باپ کی سنت تھی وہی یزید تک پہنچی تھی در حقیقت. تو جب پانی بند کر دیا تھا اور امیر المومنین نے پرجوش خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنی فوج کو غیرت دلائی، اور جب انہوں نے نہر پہ قبضہ کیا تو حاکم شام نے خود یہ کہا تھا کہ جاؤ اب جا کے پانی لے آؤ، اور اس کی فوج نے یہ کہا کہ ہم نے تو پانی بند کر دیا تھا تو اب علی ہمیں کیوں پانی دیں گے. اور اس وقت حاکم شام نے کہا تھا اس کا مطلب ہے تم نے سمجھا نہیں اب تک علی ابن ابی طالب کو. سبحان اللہ. کیا کہنے. یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ بس اختتام تک بات پہنچ رہی ہے اب کہ دوست و دوست دشمن جس کے قصیدے پڑھیں. عزیزان گرامی، ایک واقعہ مشہور ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کر حاکم شام کو ایک تحفہ دیا تھا، اور اس نے کہا کہ تحفہ اسے ملے گا جو علی کی شان میں سب سے اچھا شعر کہے. اور خود اس نے شعر یہ کہا کہ خیر الورا من بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع سماء. انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. الناس ارض والوسیع سماء، انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے اور مصطفیٰ کی وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے. اور خود ہی حاکم شام کا شعر ہے. تو یزید نے اس وقت یہ پڑھا کہ علی ان کا ملیحت، علی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں اور دونوں میں آپس میں ہمیشہ حسد رہے گا، لیکن علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، فضیلت علی کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور عمرو ابن عاص وہاں پر موجود تھا، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اس کا شعر. اس نے کہا علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. عمرو ابن عاص نے یہ شعر کہا کہ ھذا الذی شہد العدو بفضلہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء. علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہو رہی ہے. مل کے صلوات بھیجے مولا کائنات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، جو ناظرین اسے دیکھیں گے وہ ہمیں ضرور دعا میں یاد رکھیں، اور ان مومنین کو بھی، اور آپ مومنین سے بھی گزارش ہے. بس اتنا کہنا چاہوں گا، علی کو حالت نماز میں پشت سے مارا ان ظالموں. مارنے والا فرار کر گیا، بعد میں گرفتار کیا گیا. کیا کریم ابن کریم علی ہے، خدا کی قسم. یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو وہی ایک ضرب لگانا، اسے ایک سے زیادہ نہیں.
دوسرا یہ کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے. اور مولا کائنات نے وصیت فرمائی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو، اپنی اولادوں سے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تلواروں کو لے کر غضب کے عالم میں میری شہادت کے بعد کوفہ کی گلیوں میں پھرنے لگو، اور جو تمہیں نظر آئے اسے تم اپنی تلوار کا نشانہ بنا لو غصے کے عالم میں، جیسے بلوا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر. کہ خبردار یہ نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. اور ابن ملجم سے خود مولا کائنات نے رمضان المبارک ہی میں 40 رمضان المبارک میں ہی ملاقات کی تھی اپنی شہادت سے پہلے. اس لیے کہ ایک مرتبہ علی مسجد کے سراہنے موجود تھے اور ایک شخص کو دیکھا، اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے. کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام ملجم ہے. امام نے کہا کیا تجھے پتا ہے کہ تو میرا قاتل بننے والا ہے؟ اس نے کہا کہ اے علی، میں تو آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہ چکا ہوں، میں کیوں آپ کو قتل کروں گا؟ امام نے کہا کہ ہم تیرے ماضی سے بھی واقف ہیں اور تیرے مستقبل سے بھی واقف ہیں. کیا تجھے یاد ہے کہ تیری یہودی دایا تجھے کھانا کھلاتی تھی اور جب تجھے تماچے مار کر یہ کہتی تھی کہ تو ہی وہ ہے کہ جو ناقہ صالح کی اونٹنی کو مارنے والا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے علی، آپ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں، میرے مستقبل سے بھی واقف ہیں، تو ایسا کیجئے کہ یہ تلوار ہے، مجھے قتل کر دیجئے آپ اس وقت. کیا خوبصورت جواب دیا! اس سے بہتر علی کے علاوہ کوئی جواب ممکن نہیں تھا کہ دیا جا سکے. پہلے تو مولا کائنات نے کہا کہ ہم واقعہ ہونے سے پہلے مجرم کو سزا نہیں دیا کرتے. تو یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، یہ ہم علم سے تجھے بتلا رہے ہیں، لیکن ہم واقعہ ہونے سے پہلے مجرم کو سزا نہیں دیا کرتے. اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس پر جبر آ گیا تھا کہ اب وہ علی کو قتل کرے گا ہی کرے گا. میں اس وقت جبر و اختیار کی بحث میں نہیں جانا تھا. اس نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا، لیکن امیر المومنین جانتے تھے کہ اپنے اختیار سے یہ کام کرنے والا ہے. جیسے بالکل ایک ڈاکٹر کی مثال ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک مریض وہ شاید مر جائے گا، تو اس میں ڈاکٹر کا قصور نہیں ہوتا کہ اس کے علم کی وجہ سے وہ مریض مر جائے گا، بلکہ مریض چونکہ مر جانے والا ہے لہٰذا ڈاکٹر کو علم ہوتا ہے. یہ دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے. تو مولا کائنات جانتے تھے اپنے علم سے کہ یہ اختیار سے یہ کام کرنے والا ہے. تو اس نے کہا کہ مولا آپ قتل کر دیجئے. مولا نے کہا کہ نہیں، ہم واقع کے ہونے سے پہلے نہیں مارا کرتے، سزا نہیں دیا کرتے. دوسرا بڑا عظیم الشان جواب دیا، فرمایا کہ میرے رسول نے مجھے یہ بتلایا ہے اور میرے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ شخص چلا گیا. وہ مولا نے کہا کہ بچا سکتا ہے تو اپنے آپ کو میرے قتل سے بچا لے، کوفہ سے باہر چلا جا. وہ شخص چلا گیا اور 18 رمضان کو پھر واپس آیا. اس نے پھر واپس آ کر مولا علی سے ملاقات نہیں کی. مسائل برس ہو چکے ہیں آپ کی خدمت میں. 19 رمضان المبارک کی صبح کو علی کے فرق اقدس پہ ضربت لگی، مغفور پارا ہو گیا. علی کی صدا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور کوفہ کی خاک اٹھائی اپنے سر پر رکھی، کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، اسی میں دوبارہ پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ نکالے جائیں گے. پھر اپنے سر کو مسجد کی خاک پر رکھ کر یہ کہا کہ اے پروردگار، جب قیامت میں اولین اور آخرین جمع ہو اور تیرا یہ بندہ تیرے سامنے پیش ہو، تو اس وقت ان اولین اور آخرین کے سامنے یہ گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی. اس کے بعد علی مسجد سے باہر تشریف لائے تھے، آسمان کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. رات چلی گئی، دن آ گیا، اور اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، نکلنے کا. سبحان اللہ، معجزہ ہے علی ابن ابی طالب. علی کا فرق اقدس زخمی ہوا. 19 رمضان کا دن، 20 رمضان کا دن بڑی تکلیف میں گزارا مولا کائنات نے. اصحاب دیکھتے تھے، گریا کرتے تھے. مولا کائنات جواب دیتے تھے کہ نہ گریا نہ کرو، علی اپنے غموں سے آزاد ہو گیا، دنیا کے غم سے علی آزاد ہو گیا. بڑی تکلیف دی دنیا والوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. کل اشارہ کر چکا ہوں کہ تکلیف فقط ضربت کی نہیں تھی، تکلیف یہ تھی کہ علی کے سامنے ان کے گھر والوں پر ہاتھ اٹھایا جائے. تکلیف یہ تھی کہ علی کے سامنے دروازے کو شہید کر دیا جائے. تکلیف یہ تھی کہ علی کا حق جو غصب خلافت ہوئی ہے تو وہ جو حق تھا وہ غصب کر لیا جائے. یہ سارے وہ مصائب تھے کہ جو امیر المومنین کے سینے میں تھے. اور مولا کائنات نے خود کہا کہ میری گلے میں ہڈی تھی، میری آنکھوں میں کاٹا تھا. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب وصیتیں فرمائی، کوفہ والوں سے وصیتیں فرمائی، اپنی اولاد سے وصیتیں فرمائی. امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنی ہر اولاد کا ہاتھ دیا، لیکن عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ عباس آج سے تیرا مولا حسین ہے، آج سے تیرا آقا حسین ہے. اور علماء بیان یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی گزر گئی، عباس نے حسین کو مولا کہا، آقا کہا.
कोई मामूलन ऐसा नहीं देखा गया कि भाई कह के मुखातब करते हों। जब अब्बास पुश्ते फरज से जमीन करबला पर गिरे थे और हुसैन को आखिरी सलाम कहा था, हुसैन पहुंचे तो हुसैन ने यही कहा था ना कि सारी जिंदगी गुजर गई अब्बास। उसने मौला कहा, आका कहा, अब मेरी ख्वाहिश है और मेरा हुक्म है कि अब्बास एक मर्तबा मुझे भाई कहकर बयान किया जाता है कि अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम इसी 21 रमजान की शब में अपने बाबा की खिदमत में बैठकर बड़ी शिद्दत से गिरिया फरमा रहे थे। सानी हैदर कर्रार है अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, और मसाइब में भी इस तरह से शिरकत की। अब्बास ने अपने बाबा के मसाइब में ऐसे शिरकत की कि अली कफर के अख्तस भी शिकाफ्ता हुआ। और आपने अब्बास के मसाइब में सुन रखा है ना कि जब अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे, आंख में तीर लग चुका था, तेरा मौला अपने सर को झुकाकर जानुओं से चाहता था कि उस तीर को निकाल ले, कि एक मर्तबा अब्बास के सर पर गुर्ज से वार हुआ, मेरा कटे हाथों वाला मौला जमीन करबला पर आ गया। जैसे कूफा में अली का सर शिकाफ्ता हुआ था, करबला में अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का सर शिकाफ्ता हो गया। अजीजों, अली को हालत नमाज में मारा, फिर कौन जिंदा रहेगा नहीं मालूम, किसे अगले बरस 21 रमजान नसीब हो सके, कौन फिर मौला की खिदमत में पहुंच सके, मसाइब सुन सके, पढ़ सके। जितना रोना है रो लेना, मैं खत्म करने लगा हूँ, इख्तिताम तक पहुंचाने लगा हूँ। अली को एक तनहा शख्स ने मारा था, एक शख्स ने पुश से वार किया था। कुर्बान हो जाऊं अली के उस फर्जन हुसैन के, जिसे कोई दाएं तरफ से मार रहा था, दाएं तरफ से मार रहा था, कोई आगे से मार रहा था, कोई पीछे से मार रहा था। फिर कतुल बिल हजर व फिर कतुल बिल सैफ, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी में नेज़ा था, पास कुछ ना था, उसने करबला की जमीन से पत्थर उठा लिया था। जब जख्मी हुए तो चारों तरफ से जख्मी हुए। अली जब सजदे में जख्मी हुए तो अली ने सर सजदे से उठा लिया था। हुसैन जब सजदे में सदरे, हुसैन के सीने पर था। अब हुसैन ने खुद सर नहीं उठाया, हुसैन का सर नौ के नेज़ा पर बुलंद हुआ। हुसैन बे करबला अला कद ज़ुबहल हुसैन बे करबला। कुर्बान हो जाओ अमीरुल मोमिनीन के, ये जनाजा है अली का शाह खैबर की। आज बाबा मर गया, शब्बर शबीर का। बस ये अमीरुल मोमिनीन का जनाजा चला। मोहम्मद हनफिया का बयान है कि हर दरख्त में झुक कर का सलाम अलैका अमीरुल मोमिनीन। सुतूनों ने आवाज दी, ए वलीउल्लाह पर सलाम हो, ए अल्लाह के रसूल के नाए व जानशीन आप पर सलाम हो, ए इमामुल मुत्तकीन आप पर सलाम हो। अली का लाशा गया और जहाँ मौला की वसीयत थी, मौला ने कहा था मेरे जनाजे कोई ऊँटनी पर रख देना, वो चलती जाएगी, जहाँ पर वो रुक जाए वहीं पर कब्र मेरी पहले से मौजूद होगी कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई है, मुझे आदम और नूह अलैहिस्सलाम के साथ वहीं पर दफन कर देना। अली को वहां पर दफन किया गया। सासा इब्ने सोहान ने आखिर में बड़ा दर्दनाक मरसिया पड़ा अमीरुल मोमिनीन की खबर पर, ए मौला आप चले गए, आपके बाद दुनिया की जिंदगी पर खाक है मौला। सासा ने कहा, मौला अब किससे अपने दिल का हाल बयान करूंगा, अब किससे अब दर्द दिल कहूंगा। सासा नौहा पढ़ते जाते थे। हसन और हुसैन ने बड़ी शिद्दत से गिरिया फरमाया। अजीजों, मसाइल खत्म करने लगा हूं, दो जुमले मुझसे सुन लेना। जब मौला हसन अलैहिस्सलाम बाबा को दफन करके वापस आ रहे थे, राह में एक शख्स बैठा हुआ नजर आया, बड़ी शिद्दत से गिरिया कर रहा था। राह कूफा में एक मकाम पर हसन अभी अपने बाबा को दफना कर आए हैं, लेकिन इमाम वक्त है, हुज्जत खुदा है, अल्लाह की मखलूक का ऐसा ख्याल है, उसके पास बैठ गए और कहा कि तू रो रहा है, अगर तेरे पास खाना नहीं है तो तेरे खाने का एहतमाम करूं, अगर तू बेलिबास है तो लिबास का एहतमाम करूं, अगर रहने की जगह नहीं है तो घर का एहतमाम करूं। उसने कहा कि नहीं, मैं लिबास के लिए और खाने के लिए नहीं रो रहा, मेरा एक दोस्त था जो रात मेरे पास आया करता था। मेरा एक दोस्त था जो मेरे पास हर रात आता था, मुझे खाना खिलाता था, मुझसे बैठकर बातें करता था, मेरी दिलजोई करता था। मैं इस काबिल भी नहीं कि खुद से खाना खा सकूं, लुकमा चबा चबा कर मेरे मुंह में देता था। उससे पूछता था, क्योंकि मैं तो नाबीना हूँ, मुझे नजर नहीं आता, मैं उससे पूछता था कि ए बंदे खुदा, तू इतना करीम है, तू इतना रहीम है, तू ये तो बता कि तू है कौन। तो उसने कभी भी मुझे नाम नहीं बतलाया अपना।
بس وہ یہ کہتا تھا فقیر جالسا فقیرہ مسکین جالسا مسکینہ. فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے, مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے. قربان ہو جاؤں میں اپنے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. حسن مجتبیٰ نے کوبا کی خاک اپنے سر پر رکھی, کیشف وہ کوئی اور نہیں میرا بابا حیدر کرار کشائے کائنات. میرا بابا تیرے پاس آیا کرتا تھا, ہر رات تجھے کھانا کھلاتا تھا. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسے کھلاتے تھے, اسے بتایا نہیں کہ میں علی ہوں. علی اسی کوبا میں آپ کی سکینہ سوال کرتی رہی کہ پانی دینے والا نہیں, آخری جملہ کر رہا ہوں. جب امام حسن علیہ السلام دفنا کر واپس آئے, 21 رمضان کی مناسبت ہے, جتنا رو سکو وہ کم ہے, چہرہ پیٹ سکو سر پیٹ سکو وہ بھی کم ہے. جب واپس آئے تو یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہوگا بھیا حسن اور بھیا حسین سے کہ مجھے بابا کی لحد پر لے کر چلنا. اب یہ میں چشم تصور سے پڑھ رہا ہوں, ضرور نہیں کہ اسی رات یا اسی دن, پتہ نہیں جب انہوں نے موقع مناسب جانا تو یقیناً علی کی بیٹی آئی ہوں گی نا بابا کی قبر پر. مجھے نہیں پتا کہ زینب کبریٰ کا باپ کی قبر پر آنا یہ زیادہ سخت ہے اور وہاں گریا کرنا, ایک بیٹی کا باپ کے بے سر کے لاشے پر آنا اور فریاد کرنا کہ من الذی قطع وریدک بابا, گردن کی رگیں کس نے کاٹی بابا, کیا آپ کے جس میں اثر پر اتنے زخم کس نے لگائے بابا. بس علی کی آخری ملاقات دوبارہ زینب سے پھر سے ملاقات کب ہوئی جانتے ہو؟ پھر سے آخری ملاقات تو علی کی زندگی میں 21 رمضان کی شب میں ہوئی, اور پھر سے ملاقات اس وقت ہوئی کہ جب شام غریبہ علی کی بیٹی پہرا دے رہی تھی. بیٹی پہرا دے رہی ہے اور ام کلثوم سے کہا, فروا سے کہا, بیویوں سے کہا گھبرانا نہیں, عباس نہ صحیح کیا ہوا اب زینب موجود ہے, حسین نہ صحیح کیا ہوا اب زینب پہرا دے گی. اب بی بی عباس بھی ہیں, اب بی بی حسین بھی ہیں, اب بی بی علی اکبر بھی ہیں. علی کی بیٹی پہرا دے رہی تھی بچوں کو جمع کر کے کہ راہ نجف ہی سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا کہ دیکھ میرے بچے ابھی ابھی سوئے ہیں, تو کچھ دیر بعد آ جانا, اگر تو کچھ لوٹنے کے لیے دور سے آ رہا ہے تو دیکھ ہمارے پاس لٹانے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. وہ مزید قریب آیا, کہا میں تجھے محمد مصطفیٰ کی نواسی بن کر واسطہ دیتی ہوں, اب قریب نہ آنا. وہ مزید قریب آیا, کہا میں تجھے حیدر کرار کی بیٹی بن کر کہتی ہوں, قریب نہ آنا. لیکن جب وہ مزید قریب آیا تو اب جلال زینبی میں بی بی نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا تو نے مجھے خاتون سمجھ لیا ہے, عباس کی بہن ہو زینب, سے ایک قدم آگے نہ بڑھانا. عزیزو 21 رمضان مبارک اب رو لینا. پھر سے علی کی ملاقات کب ہو رہی ہے بیٹی سے؟ آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, زینب کو اپنا بابا نظر آیا. بابا اب تیرا حسین مار دیا گیا, اکبر کلیجے میں ورزی لگ کر سو گیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ الٹے قدموں چلنا شروع کیا. جلے ہوئے خیموں میں کوئی ڈھونڈتی جاتی تھی بی بی. شہزادیوں نے کہا بی بی آپ کا بابا آیا ہے, یہاں کیا تلاش کر رہی ہے؟ زینب کے بھی باپ کے سامنے زینب اپنے سر پر وسيعلم الذين ظلموا قال محمد أيام منقلبي ينقلبون. السلام عليك يا أمير المؤمنين, السلام عليك يا سيد الوصيين, السلام عليك يا أول يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها إلا الله اشفع لنا عند الله.
سيعلم الذين ظلموا أن محمد أيام منقلب ينقلبون